ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی تھی، عقل بھی عام سی تھی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب آ کر وہ اس کے پاس رہی تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے اور سوچ میں پڑ گئی، نہ عقل ہے نہ شکل، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب وہ دوبارہ اس کے گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر اسے اپنے ماں باپ کے سامنے اس بات کو کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں وہ ہاں کر چکی تھی۔ اس کا خاوند اس کو لینے کے لیے آیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر گٹھڑی ایک طرف رکھی اور کنویں سے ڈھول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا تھا۔ میں اتنی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا خطرہ تھا اور عزت کا بھی۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ یہ سن کر ماں باپ بھی بہت غصہ ہوئے کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیے۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ ایک رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈھول بھی بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر بعد وہاں سے 2 آدمیوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے کنویں سے آوازیں سنی۔ پہلے تو وہ ڈر گئے، پھر انہوں نے ہمت کر کر کنویں میں جھانکا تو انہیں ایک آدمی لٹکا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اس آدمی کو دھلاسا دیا اور کہا کہ اس رسے کو پکڑ کر آہستہ آہستہ باہر نکل آؤ۔ اس نے باہر نکل کر ان 2 آدمیوں کا شکریہ ادا کیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اب کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ پھر اس نے سوچا، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ خاموشی سے سنتا رہا اور آخر میں صرف اتنا کہا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر سے اپنی بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ، یہ بھلا انسان معلوم ہوتا ہے۔ اب بیٹی چل تو پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی، اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، شکل بھی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں اپنے ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزاری۔
محترم ناظرین، ہر انسان کو زندگی میں ہر چیز نہیں ملتی، لیکن جو بھی ملتا ہے اگر اس پہ انسان خدا کا شکر ادا کرے تو اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔